کوئی اچھی امتحان کی کاپی میں ہینڈ رائٹنگ اچھی ہو تو جی چاہتا ہے کہ ایک دو نمبر اور زیادہ دے دیں، اور جو بدخط ہوتے ہیں ان کے لیے آدمی بہت ہی الجھتا بھی ہے۔ بلکہ میرے تو بعض طالب علم جب کتاب کی کوئی چیز نقل کر کے لے آتے ہیں تو میں کہتا ہوں بھائی کتاب میں یہ اتنے اچھے طرح چھپی ہوئی، تم اپنے بدخط میں یہ لکھ کر کیوں لے آئے، کیا ظلم کیا تم نے کتاب پر؟ تو یہ سب چیزیں جو ہے بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ اب مجھے اس کی بھی بڑی خوشی ہے کہ جمال صاحب نے اپنے خاندان کو اس میں شامل کر لیا ہے، ان کی اہلیہ، ان کی صاحبزادی بھی اس میں برابر کی شریک ہے، ورنہ عام طور پہ وہ خواتین جو ہیں وہ کتابوں سے بہت ہی زیادہ الرجک ہے، دور رہتی ہیں۔ بالکل وہ حال ہوتا ہے جیسے مشتاق احمد یوسفی نے لکھا ہے کہ صاحب ہماری بیگم کو مرغیاں پالنے کا بہت شوق تھا، تو ہم نے دیکھا کہ جگہ جگہ پیٹ ان کی نظر آتی ہے، تو اکثر ہم ٹوکا کرتے تھے۔ ایک دن بارش کے دن ہم نے دیکھا کہ ہمارے بیڈ شیٹ پر پنجے جو ہے وہ چھپے ہوئے ہیں مرغی کے، تو ہم نے کہا کہ بیگم آج حد ہو گئی، یا تو اس گھر میں مرغیاں رہیں گی یا ہم رہیں گے۔ تو بیگم نے کہا کہ غصہ چھوڑ دیجیے، اب اس بارش میں کہاں جائیں گے۔ تو کتاب اور شوہر کا جب انتخاب کیا جائے تو زیادہ تر کتاب کو ہی چلتا کیا جاتا ہے۔ تو اس ماحول میں کتاب شناسی، کتاب کی تیاری یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اور آپ کی تشریف آوری پر بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ ٹھیک ہے، سرکاری نوکری ہے، ایسے ہی کریں گے، بڑا شوق تھا پاکستان ریلوے میں جانے کا۔ جب وہاں گئی پہلا دوسرا دن تھا، ایک نوٹ لکھ کے ڈائریکٹر صاحب کے پاس بھیجا، سرکولر تھا، میں نے اپنی ہینڈ رائٹنگ میں لکھ کے بھیجا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے بلوا دیا کہ یہ سرکولر کس نے بھیجا ہے، کون ہے یہ؟ میں ڈر گئی، میں نے کہا یا اللہ پتہ نہیں کیا کر دیا میں نے، کیا لکھ دیا۔ پھر انہوں نے بلوا دیا، پھر ڈرتے ڈرتے گئی تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے لکھا ہے؟ میں نے کہا جی سر۔ اس وقت ٹانگیں بھی کانپ رہی تھی، بہت ڈر لگ رہا تھا، پہلا ایکسپیرینس تھا۔ کہ نہیں یہ آپ کی ہینڈ رائٹنگ آپ نے کہیں سے سیکھی ہے؟ میں نے کہا نہیں سر، یہ تو کوئی خاص ہینڈ رائٹنگ نہیں ہے، یہ تو پرنٹ ہینڈ رائٹنگ ہے، کچھ ایسا کوئی خاص نہیں ہے۔ کہ نہیں میں نے اتنی خوبصورت ہینڈ رائٹنگ اس سے پہلے نہیں دیکھی۔ میں نے کہا اچھا سر بہت شکریہ، اگر آپ وہاں سے بھی نکل آئے۔ پھر وہ دور ختم ہوا، تعلیم کی طرف آئی۔ بہت ساری جب میں کرسو ہینڈ رائٹنگ دیکھتی تھی نا تو مجھے یہ لگتا تھا کہ یہ بہت مشکل ہے اس کو کرنا۔ میں اسکول میں بچوں سے کہتی تھی کہ اس کو کریں۔ بہت ساری سیریز میں نے ٹرائی کی، بہت کرسو ہینڈ رائٹنگ کی سیریز، لیکن اس میں اتنا کمال نہیں آیا، اس میں اتنی پریکٹس نہیں آئی۔ تو میں بچوں جب مجھ سے پہلے سے کہتے تھے کہ آپ کے اسکول میں بھائی کرسو ہینڈ رائٹنگ کیوں نہیں ہوتی، تو میں اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے کہتی تھی کہ نہیں بھائی پرنٹ آج کل کرسو ہینڈ رائٹنگ چلتی کا ہے، آج کل پرنٹ ہینڈ رائٹنگ چلتی ہے، چھوڑ دیں اس کو۔ پھر میرے پاس ایک SMS آیا 8 پوائنٹ جمال محسن کا ہینڈ رائٹنگ کے حوالے سے۔ میں نے ان کو کال کیا، ان کو میں نے بلایا، میں نے کہا میں دیکھوں ذرا۔ انٹرنیٹ پہ پہلے میں ان کی سائٹ دیکھی، پھر جب میں نے دیکھی ان کی رائٹنگ پیٹرن تو مجھے وہ تھوڑا سا اپیل کیا۔ میں نے کہا یس دس کین ڈو، دس کین ورک۔ میں نے فوراً ان کو فون کیا، جمال صاحب فوراً میرے پاس آ بھی گئے اور پھر انہوں نے مجھے دکھایا رزلٹ۔ میں نے کہا جمال صاحب مجھے یہ چاہیے ہینڈ رائٹنگ کی والی۔ بہت عرصے سے میں اس ہینڈ رائٹنگ کی تلاش میں تھی، تو انہوں نے کہا کہ ابھی تو یہ پروسیس میں ہے، پھر کافی عرصہ گزر گیا، بات آئی گئی ہوگی۔ پھر میرے پاس سے 2-3 سال کے بعد دوبارہ ملاقات کی تھی آپ سے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میری بک پرنٹ ہو رہی ہے، میں آپ کو دیکھنا چاہیے تو بہت اچھی بات ہے۔ پھر جب وہ میں نے دیکھی اور میں نے خود ٹرائی کی، اور آپ یقین کریں اس وقت اب 2 مہینے ہو گئے ہیں میں نے اپنے کورس میں انکلوڈ کیے بچوں کو، اور میں نے کمپلسری کر دیا اپنے کورس میں کہ سارے ٹیچرز سارے بچے یہ بک یوز کریں گے۔ 3 ابھی میں یا 9 ہی مجھے لانا چاہیے تھا، کلاس 3 اور 4 کے بچوں کی میں آپ کو ہینڈ رائٹنگ دکھاؤں جو انہوں نے جمال صاحب کی پیٹرن کو یوز کر کے
now they have really beautiful handwriting. میں غلطی ہوگی کھانا پیش کو بہت چھوٹے بچے اور انہوں نے اتنا جلدی، کیونکہ یہ جو پیٹرن ہے یہ کتنا ایزی ہے، کیونکہ پہلے مجھے بہت پتا تھا کہ بھائی کرسیو ہینڈ رائٹنگ، جوائننگ ہینڈ رائٹنگ بہت مشکل ہے، یہ نہیں کر سکتے، لیکن یہ ہینڈ رائٹنگ میں بہت شکر گزار ہوں کہ اٹس اے ویری ویری پریشیس گفٹ جو ایک ایجوکیشنسٹ کو، اسکول والوں کو جمال صاحب نے دیا ہے. بہت بہت شکریہ. ماشاءاللہ آپ کی جو کاوشیں ہیں اس کے بارے میں بات کرنا میں سمجھتا ہوں کہ سورج کو روشنی دکھانے کے برابر ہوگا، مگر جب آپ کی اور اپنی سیلف موٹیویشن کے لیے جو ہے وہ چار باتیں ضرور کرنا چاہوں گا. اور ماشاءاللہ آپ کا نام پڑھ کر ہی بڑی خوشی ہو رہی ہے. اس میں لکھا ہوا ہے محسن. محسن کے معنی آپ سب جانتے ہیں، اور یہاں بڑے صاحب علم لوگ بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں جہاں صاحب علم لوگ بیٹھے ہوں وہاں زبان کا استعمال بہت سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے، اور جہاں اللہ والے بیٹھے ہوں وہاں دل پہ بڑا کنٹرول رکھنا چاہیے. تو مجھے زندگی کے مطلب بے حد خوشی ہے آج کے اس ایونٹ میں آنے کی، اور جناب جمال صاحب کی اس خوشی میں شریک ہونے کی، اور تمام دوستوں کے یہاں موجود ہونے کی. زندگی میں ہمیں جب آگے بڑھنا ہوتا ہے سیلف موٹیویشن ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک شارٹ اسٹوری آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. بالعموم تقریریں ہم بہت ساری سنتے ہیں اور ہمیں یاد نہیں رہتی، مگر جو بات شارٹ اسٹوریز کے ساتھ ہوتی ہے وہ ہمیں کافی عرصہ تک بلکہ ساری زندگی یاد رہتی ہے. ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ ایک جنگل سے گزر رہے تھے، ساتھ میں کچھ مریدین تھے. آپ نے چلتے چلتے دیکھا کہ ایک جگہ کچھ پانی کھڑا ہے، تو آپ نے دیکھا کہ اس پانی میں ایک بچھو ڈوب رہا ہے. آپ رکے اور آپ نے ہاتھ آگے بڑھایا اور اس بچھو کو مرنے سے بچایا. اب بچھو کی جو نیچر ہوتی ہے وہ ہے ڈنک مارنا. وہ جیسے ہی سنبھلا اسٹیبل ہوا تو اس نے اپنی نیچر کے مطابق اٹیک کیا اور آپ کے ہاتھ پہ ڈنک مارا. آپ کے ہاتھ پہ ڈنک مارا تو آپ کا ہاتھ ہلا، وہ دوبارہ گر گیا. آپ نے دوبارہ اس کی زندگی بچائی. اس نے سیم یہی حرکت دوبارہ کی، آپ نے پھر ہاتھ ہلایا، وہ پھر گر گیا. آپ نے تیسری بار یہی عمل دہرایا تو آپ کے مرید نے کہا کہ حضرت یہ کمبخت بار بار آپ کی جان لے رہا ہے، آپ کو ایذا پہنچا رہا ہے، آپ کو تکلیف میں مبتلا کر رہا ہے، اور آپ بار بار اسے کیوں بچا رہے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا، جمال بھائی آپ نے جواب دیا کہ جب یہ اپنا برا کام نہیں چھوڑ سکتا تو میں اپنا اچھا کام کیسے چھوڑ دوں؟ اور یہی کام اس دور میں جمال صاحب نے کیا کہ ماشاءاللہ اپنے خاندان کا وہ اچھا عمل کنٹینیو رکھا، اور جس کے نتیجے میں آج ایک بہترین بک ہم تمام لوگوں کو انٹروڈیوس کریں گے. پچھلے 2 روز سے یہ بک میرے گھر میں ہے، اور میرے بچے جسٹ 2 ڈیز میں اس بک کو لے کر اتنا خوش ہیں اور وہ ہینڈ رائٹنگ اس پہ پریکٹس کر رہے ہیں. آج بھی میری بیٹی نے مجھ سے شیئر کیا، بابا دیکھیں یہ میں نے بڑے اچھے اسٹائل میں جو ہے وہ لکھنا شروع کر دیا. تو میں نے صبح جو ہے وہ جمال ناظر صاحب کو دعا دی کہ جس 2 دن میں جب میرے بچے اس بک کی مدد سے اپنی رائٹنگ امپروو کر رہے ہیں تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں سارے پاکستان کے بچے انشاءاللہ اپنی پرسنالٹی کو امپروو کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹیج پر موجود مہمان گرامی محترم جناب پروفیسر صاحب جناب بخاری صاحب، محترم جناب ظفر ایرانی صاحب، اور ہال میں موجود تمام خواتین و حضرات، سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کا بہت ممنون ہوں کہ آپ حضرات نے مصروفیات میں سے تھوڑا سا وقت نکالا اور اس تقریب کو رونق بخشی. مائی کرسیو رائٹنگ ہینڈ رائٹنگ سیریز ہے انگلش ہینڈ رائٹنگ امپروومنٹ کے لیے. اس پر جو ہے محترم حضرات نے اظہار خیال فرمایا. میں اس تقریب کے انعقاد کے سلسلے میں جناب محترم محمد احمد شاہ صاحب
صدر کراچی آرٹس کونسل کا بےحد ممنون ہوں کہ ان کی توجہ کے بغیر اس تقریب کا انعقاد ناممکن تھا۔ میں میرے صدر عزیز جناب محترم کریم اللہ شریف صاحب، جناب عصمت اللہ نیازی صاحب، جناب عبید اللہ نشاہی، برادر عزیز جناب محمد مختار علی اور میرے قدم فروخ جمال، جس کی کمپیوٹر پر انتھک محنت کے بعد یہ اس ہینڈ رائٹنگ کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے، ان سب کا میں بہت ممنون ہوں۔ میں اپنی بیٹی اور اہلیہ کا بھی مشکور ہوں، ہر قدم جن کا تعاون شامل حال رہا۔ میں اپنے والد گرامی جناب کریم احسن نظامی کا جتنا شکریہ ادا کروں اتنا کم ہے، جن کی بدولت میں آج یہاں آپ کے سامنے ایک تخلیق کے ساتھ موجود ہوں۔ آپ کا فن خطاطی پر احسان عظیم ہے کہ آپ نے 700 سال بعد مروج 6 خطوط میں ایک نیا خط رانہ کا اضافہ کر کے پوری دنیا میں تسلیم کرایا۔ یہ حسن اتفاق ہے کہ آج سے تقریباً 6 سال پہلے اسی روز آرٹس کونسل کے اسی حال میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کی فتح کوفی میں خطاطی کی نمائش کا انعقاد ہوا تھا، جو اس حفیظ کی سید جمیلہ تھی، اور آج پھر ایک تخلیق کے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہوں۔ میں آپ تمام حضرات کا بے حد ممنون ہوں بار دیگر کہ آپ حضرات نے اپنی مصروفیات سے وقت نکالا اور اس تقریب کو